قرآن مجید میں موجود انبیاء کرام کے واقعوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعوں کو احسان القصص کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین قصہ، کیونکہ اس میں دین اور دنیا کی بے شمار فوائد اور حکمتیں اور عبرتیں بیان ہوئی ہیں۔ بادشاہ، عوام اور علماء کے احوال اور عورتوں کی خصائص اور دشمنوں کے ظلم کرنے پر صبر کرنا اور ہمیشہ ثابت قدم رہنا، دشمنوں پر قابو پا کر انہیں معاف کر دینا، ان سب باتوں کا نفیس بیان موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، جو 12ویں پارے کے 11ویں رکوع سے لے کر 13ویں پارے کے 6 رکوع تک موجود ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک واحد واقعہ ہے جو ایک ہی صورت میں مکمل موجود ہے۔ خوش آمدید، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 16۔ اس میں ہم بات کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا کیا ظلم کیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح فلسطین سے مصر پہنچے اور وہاں کیا کیا معاملات پیش آئے۔ حضرت راحیل کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پر زیادہ توجہ دیتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر سمجھ گئے۔ فرمایا، اے یوسف، عنقریب تیرا رب تجھے چن لے گا اور تیرا مقام اور مرتبہ بلند کرے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا، جس طرح تیرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیونکہ وہ سبھی تجھ سے حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرتے اور انہیں پریشان کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سب باتوں سے باخبر تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک دن ان سبھی نے مشورہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر بولے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیں تاکہ یہ وہاں جا کر پھل اور میوے کھائے اور خوب کھیلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، پر زیادہ ضد کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یہودا کی ذمہ داری پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سب کے ساتھ بھیج دیا۔ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام ان سب کو دیکھتے رہے، یہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب پیار کرتے ہوئے شہر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی یہ سب جنگل پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ابھی تو آپ ہمیں پیار کر رہے تھے، اب ہمیں مار کیوں رہے ہیں؟ ان سب نے بولا، تمہاری وجہ سے ہمارے بابا ہم پر توجہ نہیں دیتے، جب تم نہیں ہوگے تو ہمارے بابا ہم پر توجہ دیں گے۔ ان سبھی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کی حدیں پار کر دی، بہت سی اذیتیں دی۔ کسی نے کہا اسے جان سے مار دو، کسی نے کہا اسے یہاں چھوڑ دو تاکہ کوئی جنگلی جانور اسے کھا جائے۔ ان سب میں جو بڑا تھا یہودا، اس نے کہا، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، ہم سب نبی کی اولاد ہیں، ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سبھی نے مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پکڑا اور آرام سے پتھر پہ بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صحیح سلامت کنویں کے اندر پتھر پر بیٹھے رہے۔ ان سب نے ایک دمبا ذبح کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں اس کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ روتے ہوئے بولے، ہم سب کھیل میں مصروف ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا اور ان کے مکر کو سمجھ گئے اور فرمایا، کیا بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا، قمیض کو نقصان پہنچائے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا؟ یہ باتیں تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، میرے لیے تو اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم لوگوں نے کیا اس پر اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ ایک دن اس راستے سے ایک قافلہ گزرا اور پانی کی طلب میں اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اور اوپر آ گئے۔ قافلے کے سردار نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بولا، یہ خزانہ کنویں میں کس نے چھپایا؟ اتنا خوبصورت غلام کو بیچ کر ہم زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کی خوبصورتی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا اور دوسرے سے پوری دنیا کی خوبصورت چیزیں بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہر روز اس کنویں کے پاس آتے۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ پایا تو ان لوگوں نے قافلے کا پیچھا کیا اور قافلے کے سردار سے بولے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ بڑا نافرمان ہے، بھگ جاتا ہے، اگر آپ کو چاہیے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچا اور سردار سے کہا، یہ بڑا نافرمان ہے، یہ بھگ جاتا ہے، اسے باندھ کر رکھو۔ سردار سے وعدہ لیا کہ اسے فلسطین میں نہ بیچیں۔ قافلے کے سردار نے کہا، ہمارا قافلہ فلسطین نہیں بلکہ مصر جا رہا ہے۔ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سردار کے حوالے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔
قافلے کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر یعنی ایجپٹ کے بازار میں لے کر گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں نے بولی لگانا شروع کیا۔ ایک کتویر نامی شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا چاندی اور ریشم کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل کیا۔ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ بیٹے کی حیثیت سے خریدا اور گھر لے کر گیا۔ وزیر خزانہ یعنی عزیز مصر کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے وہاں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنا قدم جما لیا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں آیت 21 اور 22 میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیک اور پاکیزہ تھے۔ گھر کا نظام آپ بڑی سوجھ بوجھ کر چلاتے۔ جب آپ کی عمر 17 سے 18 سال ہوئی تو آپ کی جوانی کے ساتھ آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر سورہ یوسف آیت 23 میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نفس کی نگرانی چھوڑ دیں، اور ایک دن اس نے دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، وہ ناانصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے پالا اور میری پرورش کی اس کے پیچھے میں امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں، پھر تم کس سے خوف زدہ ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس خدا سے خوف زدہ ہوں جو ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کے ارادے سے کئی دروازوں میں تالا لگا کر اندر لے گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے ہونے کے باوجود بند کمروں میں بھی اپنے نفس کی حفاظت کرتے رہے۔ جب اس عورت نے زور زبردستی کی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، دروازوں کے تالے کھولتے جاتے اور بھاگتے جاتے۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے لپکی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازہ کھول رہے تھے تو زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا۔ کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز مصر موجود تھا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی، اور کہنے لگی جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کرے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا کے طور پر قید کرنے کی بات کی۔ عزیز مصر کے ساتھ موجود شخص بولا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور پیچھے سے تو پھر یوسف سچے ہیں۔ یہ شخص عزیز مصر کا چچا جات بھائی تھا۔ جب کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھا تو عزیز مصر نے کہا اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف آیت 28 اور 29 میں اس طرح فرمایا ہے یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے اور تمہاری چال بہت بڑی ہے، اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ نہ کہا اور گھر میں ہی رہنے دیا۔ کچھ دنوں میں یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر سورہ یوسف آیت 30 میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام سے اپنا مطلب نکالنے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں غلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ جب یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی نے سنی، اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف آیت 31 میں اس طرح فرمایا ہے، اس نے جب عورتوں کی مکرانہ اور فریبانہ باتیں سنی تو اس نے سبھی باتیں کرنے والی عورتوں کو بلا بھیجا اور ایک مجلس قائم کی۔ سبھی عورتوں کو ایک ایک چھری اور پھل دے کر کہا تم سب لوگ پھلوں کو کاٹو۔ وہ ساری عورتیں پھلوں کو کاٹنے میں لگ گئیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بول اٹھی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ان عورتوں کو اپنا ہوش نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے تو ان سبھی کو درد کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو پھلوں کی جگہ پر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ ان سبھی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کیا۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف آیت 33 اور 34 میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اے میرے پروردگار جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس کام سے بہتر میرے لیے جیل خانہ ہے۔ اگر تو نے ان سب کے مکر سے مجھے دور نہ کیا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں جا ملوں گا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں سے حفاظت کی۔ جب اس بات کی بھی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، ان سبھی عورتوں نے جو مل کر مکر کیا اس کا ذمہ دار بھی عزیز مصر کی بیوی کو شہر کے لوگ سمجھنے لگے۔
اس نے عزیز مصر سے مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر پورے شہر میں گھمایا اور جیل میں بند کرا دیا تاکہ وہ مزید بدنامی سے بچ جائے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ یوسف آیت 35 میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اس نے تمام معاملات کو دیکھ کر اسے یہی صحیح لگا کہ کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کرتے رہے۔ اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس کے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح جیل سے رہائی ملی، اللہ نے آپ کو صبر کے بدلے کیا کیا نعمتیں عطا کی، اور آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس طرح ملے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیوز کی جانکاری وقت پر پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔